بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 168 سے 171، 168 سے 171۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگو، زمین کی چیزوں میں سے حلال اور ستھری چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تم کو صرف برے کام اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے، اور اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تم کو کوئی علم نہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں؟ اور ان منکروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہو جو بلانے اور پکارنے کے سوا اور کچھ نہیں سنتا، انہیں زور کی آواز کے سوا اور کچھ نہیں سنتا اور نہ سمجھتا ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تفسیر۔ خدا کی طلب انسانی فطرت میں اس طرح بسی ہوئی ہے کہ کوئی شخص خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان کی گمراہی خدا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اصلی خدا کی جگہ کسی فرضی خدا کو اپنا خدا بنا لینا ہے۔ اس لیے شریعت میں ہر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے جو کسی بھی درجے میں آدمی کی فطری طلب کو اللہ کے سوا کسی اور طرف موڑ دینے والی ہو۔ بت پرست قومیں بتوں کے نام پر جانور چھوڑتی ہیں اور ان جانوروں کو کھانا یا ان سے نفع اٹھانا حرام سمجھتی ہیں۔ اس طرح کسی چیز کو اپنے لیے حرام کر لینا محض ایک سادہ قانونی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شیطان اس قسم کے رواج اس لیے ڈالتا ہے تاکہ آدمی کے اندر چھپے ہوئے استعجاب و تقدس کے جذبات کو، یعنی عظمت و بڑائی کے جذبات کو، مختلف سمتوں میں بانٹ کر اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو کمزور کر دے۔ ایک بار جب غیر اللہ کو مقدس مان لیا جائے تو انسان کی توہم پرستی اس میں نئی نئی برائیاں پیدا کرتی رہتی ہیں۔ ایک جانور کو ان پر اسرار اوصاف کا حامل گمان کر لیا جاتا ہے جو صرف خدا کے لیے خاص ہیں۔ اس کو خدا کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس سے برکت اور کار برآری کی امید کی جاتی ہے۔ یہ چیز جب اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے تو اس کو آباء و اجداد کی مقدس سنت سمجھ کر اس طرح پکڑ لیتی ہیں کہ اب اس پر کسی قسم کا غور و فکر ممکن نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے جب کہ لوگ دلیل کی زبان سمجھنے سے اتنا زیادہ عاری ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے پاس نہ آنکھ اور نہ کان ہیں جن سے وہ دیکھیں اور سنیں، اور نہ ان کے پاس دماغ ہے جس سے وہ کسی بات کو سمجھیں۔ تذکیر القرآن۔